إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اہل توحید، اہل الحدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث، صحابہ کے وارثوں کی جماعت ہے جو اسی دعوت کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے دنیا میں کونے کونے میں اپنے پیغام کو پہنچا رہی ہے، جس دعوت کو امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے سامنے پیش کیا تھا، جس دعوت کو صحابہ نے پیارے نبی کی مبارک زبان سے سن کر تابعین تک، تابعین نے تبع تابعین تک، محدثین اور ائمہ دین تک اس پیغام کو پھیلایا تھا۔ دنیا کے اندر اگر کوئی جماعت حق پر ہے تو وہی جماعت ہے جس نے منہج صحابہ کو اپنے لیے صراط مستقیم سمجھتے ہوئے اپنی تمام تر عقائد و اعمال کی بنیاد منہج صحابہ پر رکھی ہے۔ اور یہ پیغام توحید، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، منہج سلف کی دعوت، منہج صحابہ کی دعوت، ان دعوتوں کو دنیا میں پھیلانے کے لیے جو مراکز اہل ایمان استعمال کرتے ہیں وہ اللہ کے گھر، وہ مساجد ہیں۔ اہل شرک، اہل بدعت، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے، رب کی سچی توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ کرنے والے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت کے اندر اغیار، اپنے تراشے اور گھڑے ہوئے پیروں فقیروں کے اقوال کو داخل کرنے والے، وہ ان مراکز کو برداشت نہیں کرتے، وہ ان سینٹرز کو برداشت نہیں کرتے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی جگہ پر اہل الحدیث کی مسجد نہ بنے، اور اگر بن رہی ہے تو اس کو توڑ دیا جائے، اس کو جلا دیا جائے، کیونکہ یہ اپنی حقیقت کو خود بہتر جانتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ ان کی دعوت شرک کی دعوت ہے، بدعت کی دعوت ہے، خرافات کی دعوت ہے، قصے اور کہانیوں کی دعوت ہے، بزرگوں کے اقوال کی دعوت ہے۔ ان کے پلے میں نہ رب کا کلام ہے، نہ مصطفیٰ کا فرمان ہے، نہ صحابہ کا منہج ہے، بلکہ یتیم ہے، نہ ان کے ہاتھ میں صراط مستقیم ہے۔ یہ اٹکل پچو لگانے والے، اغیاروں کے اقوال کو رسول کریم کی حدیث میں فوقیت دینے والے، اپنے پیروں فقیروں اماموں بزرگوں کو غیر نبی کے قول کو نبی کے قول پہ فوقیت دینے والے، یہ جانتے ہیں کہ اگر اہل الحدیث کی دعوت ان مساجد کے میناروں سے بلند ہوئی، ان ممبروں سے قال اللہ کے آوازیں بلند ہوئے، رسول کریم کی احادیث کی آوازیں بلند ہوئے، تو عوام الناس حق کی طرف لوٹ آئے گی، عوام الناس توحید کو ماننے والی ہو جائے گی۔ سادے لفظوں میں عوام الناس اہل الحدیث بن جائے گی، جس سے ان کے منتھلیے بند ہوگی، ان کے سالانے بند ہوں گے، ان کے نذرانے بند ہوں گے، ان کے چندے بند ہوں گے، ان کے مذہب کی دکانداری بند ہوگی۔ اس وجہ سے یہ اہل توحید کی مساجد کو برداشت نہیں کرتے۔ اور حال ہی میں ظلم کی یہ کہانی دنیا نے دیکھی کہ ایک گروہ جو شرک کی غلاظت میں ڈوبا ہوا، وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والا، اللہ کو، اللہ کی سچی توحید کو چھوڑ کر قبروں میں دفن ہو جانے والوں کی روحوں سے فیض پانے کے عقیدے رکھنے والا، نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی گمراہ سلسلوں کی ہاتھوں پر بیعت کرنے والا، اس گمراہ فرقے نے جب دیکھا کہ کوہاٹ کی سرزمین پر اہل حدیث کی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، تو ان ظالموں نے اللہ کے اس گھر کو توڑ دیا، اللہ کے اس گھر کو شہید کر دیا، اللہ کے اس گھر پر حملہ کیا۔ کس پر حملہ کر رہے ہو؟ اہل حدیث کی مسجد پر، اور تم بھول کے یہ اہل حدیث کی مسجد ہی نہیں، یہ رب کا گھر ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ تو رب کا گھر ہے، یہ رب کی توحید کا مرکز تھا، یہ اسلام کا مرکز تھا، یہ قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں بلند کرنے والا، اور ان میناروں سے اللہ کی توحید اور پیارے نبی کی رسالت کا پیغام بلند ہونا تھا۔ تم نے ان میناروں کو توڑا،
تم نے ان محراب کو توڑا، تم نے اس مسجد کو شہید کیا، کیا سمجھتے ہو تمہاری ان اوچی حرکتوں سے توحید کا پیغام دب جائے گا، رسالت کی دعوت کا پیغام دب جائے گا؟ نہیں، اللہ کی قسم، یہ پیغام توحید ہے۔ جب تک اس دھرتی پہ آخری اہل حدیث بھی زندہ رہے گا، وہ اللہ کی توحید کا پیغام، مصطفیٰ علیہ السلام کی فرما برداری کا پیغام دنیا کو دیتا رہے گا، مسجدوں سے دے گا، چوراہوں سے دے گا، چوک میں آ کر دے گا، گلی گلی میں پہنچ کر دے گا، گاؤں گاؤں میں آ کر دے گا۔ تم اپنے غیظ و غضب کی آگ میں جل کے راکھ ہو جاؤ گے، لیکن دعوت توحید کو تم کبھی روک نہیں سکو گے۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ پہلا ماجرا ہے۔ بٹگرام کے اندر اہل حدیث کی مسجد کو جلایا گیا، اور ایک لمبی تاریخ ہے اہل شرک کی، لمبی تاریخ ہے ان پیر پرستوں کی، ان امام پرستوں کی، ان قبر پرستوں کی، ان مردہ پرستوں کی۔ جہاں بھی ان کو موقع ملا اہل حدیث کی مساجد کو توڑا، وہ حیدرآباد کی گلیاں ہو، ان ظالموں کے ہاتھوں اہل حدیث کی مسجدیں ٹوٹی۔ وہ کوئی بھی علاقہ ہو جہاں ان کو موقع ملتا ہے، جہاں یہ قوت کے اندر ہیں، لوگوں کے سامنے اکرام مسلم کا جھوٹا نعرہ لگانے والے، لوگوں کے سامنے امت کے اندر جوڑ پیدا کریں، توڑ پیدا نہ کریں، یہ جھوٹی آواز بلند کرنے والے اہل حدیث کی مساجد پہ حملہ آور ہوتے رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، یہ شر والی بات نہیں، اللہ اس شر کے اندر بھی خیر پیدا کرے گا۔ یہ جتنا اس توحید کے پیغام کو دبائیں گے، اللہ اس پیغام کو اتنا ہی بلند کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے منہج کے ساتھ جڑیے، توحید کے پیغام کے ساتھ جڑیے۔ ان ظالموں کے ساتھ محبتیں، ان ظالموں کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھانے والوں، یہ اس سانپ کے بچے کی طرح ہے جسے آپ اپنی ہتھیلی میں دودھ لے کر پلاتے رہو، اور جب وہ کاٹنے کے قابل ہوگا اسی ہتھیلی پہ کاٹے گا جس ہتھیلی سے اس نے دودھ پیا ہوگا۔ بھلے ان کے دھرنوں کا استقبال کرو، بھلے ان کے کھانوں کا اہتمام کرو، بھلے ان کی سٹیج پر جا کر زینت بن کے ان کو قوت دو، آپ اپنے دل کو صاف کر کے، اپنے دل کی سچائی کے ساتھ جاؤ، آپ محبت کے ساتھ جاؤ۔ ان کے دل کے اندر پیغام توحید کی جو نفرت ہے، ان کے دل کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی جو نفرت ہے، وہ نفرت رہے گی جب تک یہ سچے راستے پر نہیں آئیں گے، جب تک یہ سچی توحید پر نہیں آئیں گے۔ تو اے اہل ایمان کی جماعت، اے اہل حدیث، اپنی ہمتوں کو بڑھاؤ، اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑو، ان مراکز کو آباد کرو، ان ظالموں کی دھمکیوں کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکاؤ، بلکہ یاد رکھو کہ یہ راستہ محمد الرسول اللہ کا راستہ ہے، یہ راستہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا راستہ ہے، یہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، محدثین اور ائمہ کا راستہ ہے۔ پیغام توحید کے پرچم کو بلند رکھو، پیارے نبی کی رسالت کے پرچم کو بلند رکھو، ختم نبوت کے پیغام کو بلند رکھو، اور ہر اہل شرک سے ٹکراؤ، ہر اہل بدعت سے ٹکراؤ، اپنی دعوت کو مصطفیٰ کے انداز میں، پیارے نبی کے منہج پہ چلتے ہوئے دیتے رہو۔ اور جب تک آپ حق بیان کرتے رہو گے، اہل شرک آپ کو مٹانے کی کوشش کرتا رہے گا، اہل شرک آپ پہ چڑھائی کی کوشش کرتا رہے گا۔ ان کا اہل حدیث کی مساجد کو گرانا دلیل ہے کہ اللہ کی رحمت سے اہل الحدیث آج بھی اسی پیغام کو لے کر کھڑے ہیں جس پیغام کو ابو بکر، عمر و عثمان نے بیان کیا تھا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حق بیان کرتے رہو گے، آگے بڑھتے رہو گے، اور ایک وقت وہ آئے گا جب اہل الحدیث حوض کوثر پر امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام پینے کے لیے جمع ہوں گے، اور وہ کہیں گے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دامن میں گناہ تو بہت لے کر آئے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ اتنا سچا اور سچا تھا، ہم نے رب کی وحدانیت میں کسی غیر کو شریک نہیں کیا، اور آپ کی رسالت کے اندر بھی ہم نے کسی غیر کو شریک نہیں کیا، اسی لیے لوگ ہمارے دشمن تھے، اسی لیے ہماری مسجدیں توڑتے تھے، اسی لیے ہمارے مدارس پہ حملہ آور ہوتے تھے، اسی لیے ہمارے علماء کو شہید کرتے تھے۔ لیکن یہ راستہ شہادتوں کا راستہ ہے، اور یہی راستہ رب کی جنت میں لے جانے والا راستہ ہے۔ ثابت قدم رہیے، اللہ سے مدد مانگتے رہیے، پیغام توحید کو عام کرتے رہیے، یہاں تک کہ یہ جان خالق و مالک کے حوالے کر دی جائے اور اللہ کی جنتوں کے ہم مہمان بن جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔